قصائی حضرات جانور ذبح سنت کے مطابق آج کل نہیں کرتے۔ جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ جب چھری چلائیں تو اس کی 4 رگیں کٹتی ہیں، ایک کھانے کی نالی، ایک سانس کی نالی اور 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ یہ کٹتی ہیں تو خون پریشر کے ساتھ نکلنا شروع، اس کے بعد جانور کو چھوڑ دیں، وہ بڑے آرام سے کٹ جاتی ہیں، ایسے کریں گے کٹ جائیں گے تاکہ اس کا بلڈ اچھی طرح باڈی سے نکل جائے۔ ذبح کرنے کا جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ جانور کا خون نکل جائے۔ خون ایک گندی ناپاک چیز ہے نا۔ قصائیوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، جیسے گائنی کی جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس نیچرل ڈیلیوری کا ٹائم، جو پروسیس ہے نیچرل، اس تک انتظار کا ٹائم نہیں ہوتا، تو انہوں نے چاپڑ لے کے بکتے بکتے لے کے عورت کا پیٹ کاٹا اور بچے کو باہر نکال کے سی دیا۔ بار بار یہ پروسیس ہو تو زب لگا دیں گے کچھ دنوں میں، آپ دیکھنا بھائی 2-3 بچے ہو گئے، بار بار کیا کاٹنا، زب لگایا، پیٹ میں زب لگا دیں گی ڈاکٹرز کہ بھائی دوبارہ آؤ بس یہیں سے نکالا کرو۔ وہ جو ونس اپون اے ٹائم بچے پیدا ہوا کرتے تھے، خاص طریقہ ہوتا تھا، مائیں چیختی تھیں، درد ہوتا تھا، پھر بچہ پیدا ہو گیا، پھر اللہ نے بھی قرآن میں بیان کیا حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، ماں کا بڑا حق ہے، تکلیف سے جنا ہے اس نے، قرآن نے بیان کیا، تو تکلیف ڈاکٹروں نے اٹھا لی ہے کہ اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں بکتے بکتے لے کے چاپڑ واپڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو ہماری عورتوں کے ساتھ ہسپتالوں میں بیڑا غرق ہو رہا ہے نا، اللہ کی پناہ ہے وہ، تو وہی حساب قصائی بھی کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ۔ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ جانور تڑپے، اس کا خون نکلے، یہ جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں۔ بھائی 4 رگیں کاٹیں، اب جانور تڑپ رہا ہے، خون نکلنے تو اس کا نہ ٹائم نہیں ہے، ابھی وسیم کا بیل بھی گرانا ہے، سلیم نے بھی رابطہ کیا ہوا ہے، ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، تو فوراً کیا کرتے ہیں، اس کے آپ نے دیکھا ہوگا چاقو اندر مارتے ہیں، اس سے جانور کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے اور جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو جانور کو اگر بہت ہی جلدی ٹھنڈا کرنا ہے تو بھائی ادھر گولی مارو ایک دم ٹھنڈا ٹھاٹ، اس ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ 4 آدمی پکڑ کے رسی باندھ رہے ہیں، 6 آدمی اس کو گرا رہے ہیں، گردن گھما رہا ہے، بیل بھی دیکھ رہے ہیں کہ 10 دن سے تو میری ایسی سیوا ہو رہی تھی، اتنا پروٹوکول، ابھی اچانک ہو گیا ان لوگوں کو، تو خام میں بیل کو بھی ٹینشن میں ڈال دیا آپ لوگوں نے۔ تو بھائی اگر یہی ٹھنڈا ٹھاٹ ہی کرنا ہے، ٹینشن ہی نہیں لینی ہے، تو ادھر گولی مارو ختم، یا اور آسان طریقہ ادھر ایک چاپڑ مارو اس کے گردن پہ، پیچھے سے کٹ جائے گا ایک دم گردن الگ۔ ارے وہ آج کل تو مشینیں آ رہی ہیں، یہاں رکھو گے ایک دم گردن کیا ہو جائے گی الگ، 2 منٹ لگیں گے، نہ باندھنے کی ٹینشن۔ تو شریعت نے کیوں کہا گراؤ اور باقاعدہ ذبح کرو؟ اس لیے کہ یہ 4 رگیں کٹیں گی، باقی نہ کٹیں، کیونکہ حرام مغز جب کٹ جاتا ہے نا تو جو دماغ ہے نا، دماغ اس کا وہ یہ آرڈر کرنا باڈی کو چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ جو پیچھے رگیں جا رہی ہیں نا، جو ہمارے دماغ میں پیچھے سے رگیں جا رہی ہیں، ان کا ہماری باڈی سے اور ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے کنیکشن ہے نا پوری باڈی سے، تو جب جانور کے یہاں چھری چلتی ہے، یہ والا حصہ صحیح کام کر رہا ہے اس کا پیچھے سے، وہ سگنل دیتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، کچھ غلط ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں باڈی کیا ہوتی ہے، تڑپتی ہے، جانور خوب ٹانگیں مارتا ہے، تڑپتا ہے وہ، تو اس تڑپنے سے ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے اور بلیڈنگ اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے، تو جتنی جلدی بلڈ نکلتا ہے جانور کو احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تکلیف کا، اور ساتھ ساتھ گوشت خون سے کیا ہو جاتا ہے بھائی، پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں سے مسئلہ کر دیا آپ نے تو وہ جانور ہو گیا ایک دم مردار، وہ جو سگنل جا رہے تھے نا دماغ سے اس کو کہ ایمرجنسی، وہ کنیکشن ہی کیا کر دیا، تو وہ ختم ہو گیا، تو اب وہ نہ تڑپتا ہے نہ اس کے تو وہ اس میں جو شریعت کا مقصد ہے وہ پورے طور پر حاصل نہیں ہوتا۔ تو جانور کو اگر یہاں سے کاٹا ہے حلال تو ہو جائے گا، لیکن یہ عمل کیا ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ یہ بلڈ جب جانور کے گوشت میں رہتا ہے تو اسے بیماریاں بھی آتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے بڑے گوشت میں جتنی بیماریاں بلڈ کی وجہ سے ہیں۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے سنا کہ اگر بڑے گوشت میں بلڈ کو اچھی طرح سے نکال دیا جائے تو بڑے گوشت کی بہت ساری بیماریاں جو بڑے گوشت کی وجہ سے ہوتی ہیں ویسے ختم ہو جائیں گی۔ جانور گرانے سے پہلے سمجھا دیں قصائی کو آرام سے، بھائی 4 رگیں کاٹ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے 4 رگیں کاٹنی اور فوراً کیا ہو جانا ہے، سائڈ۔
ٹائم نہیں ہے تو اتنے میں دوسرا جانور گرا دو, اس کو آرام سے ٹھنڈا ہونے دو. پورے سال بقرعید کا انتظار کیا ہے تو 10 منٹ اور انتظار نہیں کر سکتے کیا؟ انشاءاللہ اس کو کھونٹے سے باندھنے کی نوبت نہیں آئے گی قصائی کو. پھر بھی اگر نہیں مان رہا ہے, جیسے کہ نہیں مانتے, بہت سے قصائی نہیں مانتے, آپ ان کو 100 دفعہ سمجھاؤ بھائی 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دو, وہ نہیں مانے گا. تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بندے جانور پر تھے وہ جانور کو چھوڑ پہ کس پہ آ جائیں؟ قصائی پہ آ جائیں. جانور اب کہیں نہیں جائے گا, گردن اس کی کٹ گئی ہے, پاؤں بندے ہوئے ہیں, 2-4 دفعہ کھڑا ہوگا کلا بازی کا, وہ نہیں بھاگنے والا, کسی کو سینگ وینگ نہیں مارے گا, بے فکر رہیں. اب سارے بندے جو جانور پہ تھے کس پہ آ جائیں؟ قصائی پہ آ جائیں. اور جس کھونٹے سے جانور بندھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے اس کھونٹے سے اس قصائی کو باندھ. قصائی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری توہین کر رہے ہیں. میں آپ کی توہین نہیں کر رہا, کیونکہ آپ یہاں تک نوبت آنے ہی نہیں دیں گے. آپ تو 4 رگیں کاٹ کے الگ ہو جائیں گے, لہذا میں آپ کی بات کر ہی نہیں رہا. لیکن پھر بھی اگر آپ الگ نہیں ہو رہے تو آپ خود بتاؤ آپ کے ساتھ اور کیا کیا جائے پھر اس کے علاوہ. اس کے نقصان کیا ہے؟ حرام مغز کو کاٹنے کے پہلی بات خلاف سنت, ذبح کرنے کا سنت طریقہ نہیں ہے. دوسری بات جانور کو تکلیف ہوتی ہے, بہت ایک دم تڑپتا ہے جب اس کے لگتی ہے نا. تیسرا نقصان کیا ہے کہ گوشت میں بیماری باقی رہنے کا خطرہ ہوتا ہے بلڈ کے رہنے سے. چوتھا نقصان گوشت کے ذائقے میں بھی کمی آتی ہے, اور گوشت جلدی بھی, پانچواں بھی گوشت جلدی بھی خراب ہو جاتا ہے. اگر بلڈ اس کے اندر رہتا ہے نا تو گوشت پھر خراب ہونے کا پروسیس بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ 5 نقصانات سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. قصائی سے جانور ذبح کروائیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ بہت سے غیر مسلم بھی بقرعید کے دنوں میں قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, یعنی اگر وہ ذبح کرے گا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو شک نہ کریں کسی قصائی کے بارے میں بلا وجہ, لیکن ہلکی پھلکی سی تحقیق کریں. مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مختار کل, مشکل کشا, حاجت روا سمجھتا ہو, توحید پرست ہونا چاہیے. تو آپ پہلے سے جانتے ہیں اگر تو ٹھیک ہے, نہیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے خود مسلمانوں میں شرک بہت تیزی سے پھیل گیا ہے. کسی ایسے سے ذبح نہ کروائیں جو بالکل بلا تعویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا, مشکل کشا, ہر جگہ موجود, تو اللہ اور رسول میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اس نے. تو اس طرح بھی اگر ہے تو پھر بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوگا, چاہے وہ شیعہ میں ہو, دیوبندی میں ہو, بریلوی میں ہو, اہل حدیث میں ہو, کسی میں بھی ہو. مسلک کی بات نہیں ہے, بات ہے شخصیت کی. کوئی شخص بھی اس عقیدے کا حامل ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ ہر آدمی کے لیبارٹری ٹیسٹ کروانے لگیں کہ کیا عقیدہ ہے تیرا. جس کے بارے میں سیاق و سباق حالات سے لگ رہا ہو کہ یہ گڑبڑی ہے تو پھر اس سے پوچھ لیں. تیسری بات, بہتر یہ ہے کہ ذبح خود کریں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں, اپنے دستے مبارک سے. سمجھ رہے ہو؟ اور اپنی اضحیہ کو بھی, اپنی قربانی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کیا کرتے تھے. اس سے ایک تو دل تھوڑا سا مسئلہ